پہلے تو آپ یہاں سے اٹھیے۔ وہ اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑواتی اس کے کندھے تھامتے اسے اپنے برابر میں بٹھا گئی تھی۔ وہ خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کبیر اسے ایسا کرتے دیکھ بوکھلاتے کھڑا ہونے لگا۔ جب نرمین نے مسکراتے سر اور آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا، سب سے پہلی بات، آئندہ آپ ایسے نہیں بیٹھیں گے، آپ کا مقام یہاں نہیں ہے۔ وہ زمین کی طرف اشارہ کرتے نرم انداز میں کہتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اس کا دل تو نرمین کے اتنے حق سے اسے بٹھانے پر اور منع کرنے پر ہی اچھلنے لگا تھا کہ وہ سانس کا گہرا گھونٹ بڑھتے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا مقام یہاں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے دل کے مقابلہ رکھتے کبیر کی سانسوں کی رفتار بڑھا گئی تھی۔ البتہ نظریں نیجی تھی اور کبیر ساکت تھا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ خود سے دور کرتی اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ کچھ دیر پہلے ہوئی حرکت پا کبیر خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اتنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے اور اس بھروسے کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ کبیر خاموش تھا اور وہ اس کے اگلے الفاظوں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ کبیر اس کا نرم مسکراہٹ سے سجا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، ہمیں بالکل برا نہیں لگا، لیکن آپ کو اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھے، اس سے برا لگا ہوگا۔ اس کی باتیں سنتا کبیر یکدم ہنس پڑا۔ تمہیں اس کی پڑی ہے اور یہاں میں پریشان ہو رہا تھا، اتنا؟ تو نرمین اسے پیار بڑی نظر سے دیکھنے لگی اور اس نے کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھتی اس پر تھوڑی ٹکا گئی۔ کبیر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی محبت میں لاڈلی ہوتی جا رہی تھی، اس کی اور وہ اس کا اسیر۔ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، وہاں ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ معصوم شکل بناتی کبیر کو کہنے لگی تو وہ اسے جھٹکے سے کھڑا کرتا گود میں اٹھا گیا تھا کہ نرمین گھبرا گئی۔ وہ اسے اٹھائے 4 کرسیوں سے سجی ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا گیا تو وہ شرماتے ہوئے کھلکھلائی، کیا کھائیں گی محترمہ، بتائیے مجھے۔ وہ اس کے ارد گرد ہاتھ جماتا اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ حیا کے رنگ چہرے پر سجا چہرہ جھکا گئی۔ آپ بنائیں گے؟ یس، میں بناؤں گا اپنے جان کے لیے۔ نہیں آپ نہیں، ہم بنا لیں گے، نرمین پریشانی سے کہتی اٹھنے لگی، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے کہا نا میں بنا لوں گا، تم سے پہلے میں اکیلا تھا یہاں اور خود سب بناتا تھا، وہ کہتا پیچھے ہٹا اور سینڈوچز بنانے کی تیاری کرنے لگا اور وہ مگن ہوتی اس خوبصورت انسان کو دیکھنے لگی اور اسے کام میں مگن دیکھتی جلدی سے اٹھتی اپنے کمرے میں گئی اور الماری کھولتی اس میں سے خوبصورت سا لال رنگ کا جوڑا نکالا اور جلدی سے چینج کرتی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ تو ایسے ہی اتنی پیاری تھی، میک اپ کی ضرورت نہ تھی، لال رنگ کی لپسٹک سے ہونٹ سجاتی، پلکوں پر مسکارا لگاتی، چوٹی میں بندھے بال کھل گئی تھی جو لہرا کر کمر پر پھیل گئے تھے۔ تم یہاں کیوں؟ وہ بولتے بولتے اس پر نظر پڑتے ہی وہ زبان اور سانسیں دونوں روک گیا تھا۔ وہ پلٹتی کبیر کو دیکھنے لگی جو سٹل کھڑا، نظریں اسی پر جمائے، بلیک شرٹ پہنے، اسے آستینوں تک موڑے دروازے کی دائیں ہاتھ پر رکھا تھا، دائیں ہاتھ پر کھڑا تھا۔ نرمین قدم بڑھاتی دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھتی ایک نظر اسے دیکھی اور اس ایک نظر میں کیا کیا نہ تھا، حیا، شرم، طلب اور کچھ نہ کہنے کی جھجک۔ وہ دروازہ کھولتی ہلکی سی مسکان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ وہیں جمع رہا۔ کیا واقعی وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی؟ کبیر گہرا سانس بھرتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتے کول ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مسکراتا اس کے پیچھے چلا جہاں وہ شرم و حیا سے لال گلاب بنی سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی۔ کبیر باری قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، اسے دیکھنے لگا جو اب نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر رہی تھی اس کے سامنے۔ اس سے بیگانہ بنتی وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ آخری بائٹ لیتے اس نے کبیر کی طرف دیکھے جو کب سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بنایا؟ کبیر نے نفی میں سارا ہلایا تو وہ پھر کنفیوز ہوتی پانی کا گلاس اٹھا گئی۔ گھونٹ گھونٹ بھرتے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کبیر شیر ہو اور وہ ہرنی جو خود اس کا شکار بنتی پلیٹ میں سجنے کو تیار ہو رہی ہو۔ وہ اب یوں ہی بیٹھی تھی جب کبیر کھڑا ہوتے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھڑا کر گیا تھا اور 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نرمین پیچھے ٹیبل سے لگ کر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کا دل اتنی زور سے شور مچا رہا تھا
کہ سامنے کھڑا شخص بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ جانم اتنا گھبراؤ گی تو مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ تمہارے اس ایک اشارے نے اس شیر کو پنجرے سے باہر نکال دیا ہے۔ اب یہ تمہیں خود میں قید کر کے ہی سکون کا سانس بھرے گا۔ کبیر دائیں بائیں ہاتھ جماتا اس کے کان کے قریب جھکتا چاروں طرف سحر بکھیر گیا تھا کہ نرمین کو سانس بھی مشکل سے آنے لگا۔ وہ اچانک اسے گود میں اٹھاتا اسے کمرے میں لے گیا جہاں ڈم لائٹس ہوئے کمرے میں سوہز ماحول تاریک کر گئی تھی۔ ساتھ نرمین کی دھڑکنوں کا شور کمرے کی خاموشی میں کبیر کو صاف سنائی دے رہا تھا، لیکن آج وہ اسے کسی بھی چیز سے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے برپا بٹھاتے پیچھے ہو گیا اور ایک قدم دور ہوئی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی بےتابی، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹ جانا۔ نرمین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دور ہونا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کبیر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اور جب نرمین کے دماغ میں کلک ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مقصد کبیر کو اپنے حقوق سے دور رکھنا نہیں تھا، لیکن اس کے بیچ کبیر نے شرط رکھی تھی۔ اصل پریشانی وہ تھی، لیکن آج وہ ہر پردہ گرا دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتے اس کے ارد گرد گھیرا بناتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ جب کبیر نے سکون سے آنکھیں بند کی، آپ کی محبت باعث سکون ہے ہمارے لیے۔ آپ نے اپنے الفاظوں سے، اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے ہر طرح سے خوبصورت اظہار کیا ہے ہم سے، اور ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت وہ سانس لینے کے لیے تھمی۔ جب کہ کبیر آنکھیں بند کی اس کے الفاظوں کو بہت غور سے اپنے دماغ میں حفظ کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا اس کی بیوی شاید دوبارہ اتنی ہمت جمع نہ کر سکے۔ ہمیں اب سے محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ بچپن سے ہمارے دل نے صرف ایک نام پکارا ہے، کبیر خانزادہ، اور آج آپ ہمارے سامنے ہیں ہمارے رب کی وجہ سے۔ اور کبیر کو جہاں اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہوا، وہ اس کے گرد بنا حصار مضبوط کرتے اسے خود میں پیش کا مطلب صاف تھا۔ وہ مزید سننا چاہتا تھا اسے۔ ہمیں لگتا تھا کہ آپ دور کی جگہ وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے، آپ کو یاد تک نہ ہوگا کہ ایک مانگ بھی ہے آپ کی۔ اور ایسا ہی ہوا جب آپ یہاں آئے۔ آپ کی نفرت ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہم دن رات روتے تھے، یہ سوچتے کہ جو سوچا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ آپ کے الفاظ بہت تکلیف دیتے تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ تو ہمارے رب کی طرف سے چھوٹی سی آزمائش تھی۔ اس کے بعد کا سکون، آسانیاں، محبت سب ہمارا مقدر تھی، لیکن ہم بے صبر کیا تھا ہر تکلیف پر صبر، جس کے بدلے ہمیں اتنا خوبصورت شریک حیات ملا۔ ہم آپ سے ہمیشہ سے عشق کرتے تھے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ شاید لفظوں سے آپ سے اظہار نہ کر سکے، لیکن ہمارے انداز سے ہمیشہ محبت جھلکے گی آپ کے لیے۔ نرمین اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے اس کے جسم اور جان میں روح پھونک گئی تھی۔ کبیر اس سے دھیرے سے الگ ہوتے اس کی آنکھوں کو چومتا اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میرا انتظار کرتی رہی ہر لمحہ مجھ سے محبت کرتی رہی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے گال پر اپنے ناک ریز کرتا وہ اس کے الفاظوں کے جادو میں کھویا اپنے جسم میں خمار کی لہر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ دنیا کی خوبصورت ترین نظم تمہاری آواز میں بارہا اعتراف محبت سے سننا ہوگا میرے لیے۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے قدم پیچھے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبیر سائڈ درار سے ایک باکس نکالتے اس کے کندھے تھامتے اسے بستر پر بٹھا گیا تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے اس کے پیروں کو تھامتا۔ وہ اس پر ڈائمنڈ کی نازک سی پازیب پہنا گیا تھا۔ نرمین اس خوبصورت پازیب کو چمکتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب کبیر نے نیچے جھکتے پازیب پر بوسہ دے دیا کہ نرمین کانپ گئی۔ اسے بستر پر لٹاتا وہ اس پر جھکا تھا کہ نرمین کی سانسوں میں اس کے کلون کی مہک اترنے لگی۔ میری باہوں میں کوئی مہکتا ہوا گلاب لگ رہی ہو جس کی سرخی تمہارے چہرے پر ہے، اور اس کی مہک تمہارے وجود میں گلی ہوئی ہے جو میری سانسوں میں اتر کر ضد کر رہی ہے کہ میں اس خوشبو میں رچ بس جاؤں، ہمیشہ میری رہنا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تم سے پہلے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی سے ایسے محبت کا دعوے کی ہے، اور تم سے بھی ہمیشہ اعتبار محبت کا طلبگار رہوں گا۔ میں کبھی مجھ سے کچھ مت چھپانا، کبھی میرا اعتبار مت توڑنا۔ وہ اس کے نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ بستر پر ٹکائے وہ دوسرا اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں اس معاملے میں بہت کمزور ہوں، اعتبار اور محبت بہت ڈر ڈر کر کرتا ہوں، لیکن تم پر دل و جان سے کیا ہے۔ تم ہمیشہ میرا مان رکھنا، اور میں ہمیشہ تمہیں یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ اس کی باتوں کے پیچھے چھپی گہرائی کو سمجھتے نرمین نے نم آنکھوں کے ساتھ سارا اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ کبیر نے اس کے گرتے موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چونا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کا مان رکھوں گی، آپ کی محبت اور عزت مجھے خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔
وہ اس کے گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتی محبت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو اپنے پوروں سے چھو گئی تھی۔ آپ کے ہونٹوں پر میرا نام۔ وہ ایک نظر اس کے لبوں کو دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی کہ کبیر نے جان نثار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی چاہت کا لمس، آپ کا پیار، آپ کی نرمی، آپ کا غصہ، آپ کی آواز، سب مجھے آپ پورے کے پورے عزیز ہیں، اور آپ کی محبت کو میں ہمیشہ یوں ہی سنبھال کر رکھوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتی کبیر کو خود سے عشق کروا گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکتا، اس کی آواز کو بند کرتے کمرے کی لائٹس بند کر گیا تھا۔ دھیمی ہلکی چاند کی روشنی نے دونوں پر اپنی چاندنی بکھیر دی تھی، جہاں دو خوبصورت جوڑوں کا ملن ہونا تھا، جبکہ قسمت ان کی آگے آنے والی زندگی کا سوچتی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ فردان، وہ چیخی تھی کیا بہت ہوا تھا۔ کشمیر میں پورا ایک ہفتہ گزارتے، جہاں انہوں نے خوبصورت پہاڑیاں اور دنیاوی جنت کے نظارے کیے تھے، وہیں فردان نے اس کی ساری راتیں کالی کری تھی، اور پھر آدھا دن اس کا سو کا گزرتا رہا، جس کے باعث اب وہ پریشان ہونے لگی تھی کہ یہاں آئی ہی کیوں۔ آج آخری دن ہے، پلیز ہمیں جانے دیں ورنہ ہم آپ سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کے حصار میں کسمساتی خود کو چھڑوانے کی تگدو میں تھی، جو شاید نیند کی گولیاں ہی کھا کر سویا تھا، جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور نہ اسے اٹھنے دے رہا تھا۔ سو جائیے بیگم، بہت نیند آ رہی ہے۔ فردان کی بات پر اب رحمہ کا دماغ کا فیوز اڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں آتے پانی سے بڑے گلاس کو اٹھایا اور فردان پر الٹ دیا، جس کے باعث فردان ہڑبڑا کر اٹھا۔ پورا بستر گیلا ہو چکا تھا۔ اس کے حصار سے آزاد ہوتے رحمہ بھی جڑ سے بستر سے اتر گئی تھی۔ اپنے لیے کچھ احتیاطی تدابیر تو باندھنی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ پہل تو فردان صدمے کا شکار ہو گیا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، جبکہ رحمہ اسے بستر پر گیلا بیٹھے دیکھ پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی۔ آپ کو نیند آ رہی تھی نا، تو ہم نے سوچا آپ کو نہانے میں مدد دے دیں تاکہ آپ کی نیند تو اڑے۔ وہ فردان کو آگ لگا گئی تھی۔ اپنی ہنسی سے وہ بلینکٹ پھینکتے اس کی طرف بڑھا تو وہ جٹ سے باتھ روم میں بند ہوئی۔ باہر نکلی رحمہ۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتا غصے سے بولا تھا، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر بھی رحمہ کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور یہی چیز فردان کے غصے کی وجہ تھی۔ وہ باہر کھڑا بڑبڑا رہا تھا، جیسے باہر تک اس کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ جنگلی بلی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ ساری زندگی باتھ روم میں چپ کر بیٹھی رہیں گی؟ 1 منٹ سے پہلے باہر آ جائیے تاکہ آپ کی سزا میں کمی آ جائے، ورنہ بہت انجام برا ہوگا۔ آپ توبہ کریں گی۔ وہ اسے دھمکاتا غصے سے دروازہ پیٹ رہا تھا کہ رحمہ دھمکی سنتے گھبرائی۔ پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں کچھ نہیں کہیں گے ہمیں۔ اس کی بات سنتے فردان نے ایک آئی برو اچکائی کہ واقعی وہ اتنا شریف ہے۔ یقیناً اس کی جنگلی بلی معصوم تھی۔ جی بیگم، ہم آپ کو بخش دیں گے، اب باہر آ جائیے۔ اس کی نرم آواز سنتے رحمہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ پہلے ہم سے وعدہ کرے، وہ بھی ایک ہی تھی، اپنے نام کی۔ اس کی بات سنتے فردان نے اپنے دانت چبائے۔ آپ باہر آ جائیے ورنہ ہمارے پاس اسپیئر کی بھی ہے، ہم خود دروازہ کھولیں گے۔ اس کی بات سن کر رحمہ کی آنکھیں پھٹی تھی اور اوپر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی، اللہ تعالیٰ پلیز، یہ آخری بار تھا، اس کے بعد ہم کبھی اس سوئے ہوئے جن کو نہیں چھیڑیں گے، پلیز آخری بار ہمیں بچا لے۔ اس کی خاموشی سنتے فردان اب سر ہو چکا تھا غصے سے۔ ہم 3 تک گنے کہ اگر ہم باہر نہیں آئے تو ہم اندر آ جائیں گے اور پھر آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو سزا ملے گی۔ اس کی بات سنتے رحمہ آلتو جلالتو کا ورد شروع کر چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 1 2 اور اس کے 3 گننے سے پہلے رحمہ دروازہ کھولتی آنکھیں بند کی اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبائے کھڑی تھی، جس سے دیکھ فردان کا غصہ کم ہوا تھا۔ وہ کسی بلی کی طرح آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ باہر کی طرف نہ بڑھی تو فردان نے واش روم میں قدم رکھا۔ اسے خاموش دیکھ اسرا نے آنکھیں کھولی تو وہ اندر کی طرف کھڑا تھا۔ رحمہ نے آنکھیں پھاڑے دیکھ اور فوراً قدم پیچھے ہٹائے۔ فردان نے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے دیکھا جو اس کے آگے بڑھتے خود پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ فردان نے ہاتھ مارتے شاور آن کیا تو ٹھنڈا یہ پانی اتنی سردی میں رحمہ پر گرتا اس کی کلفی جما گیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی، جسے دیکھ فردان مسکرائے، یہ کیا بند کرے اسے۔ وہ ہامتی ہوئی پیچھے مڑتی ہاتھ مارنے لگی کہ فردان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے قید کر لیے۔ کیسا لگا نہا کا بیگم؟ مزہ آیا؟ ایسے ہی ہمیں بھی بہت مزہ آیا تھا جب
آپ نے ہمیں گہری نیند میں ٹھنڈا پانی پھینکتے اٹھایا تھا. پلیز پلیز اب نہیں کروں گی پلیز. وہ ٹھنڈی پڑتی گہرے سانس لینے لگی تھی کہ فدان کو اس پر ترس آیا اور شاور بند کر گیا. سوچ سمجھ کر ہم سے پنگا لیا کر بیگم. اللہ پاک نے چن کر شوہر دیا ہے آپ کو جو آپ کی ساری حرکتوں کے بدلے سود سمیت لے سکتا ہے آپ سے. وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا جبکہ رحمہ اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی. اس کے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھ فردان نے اسے گود میں اٹھا کر بستر پر بٹھایا تھا. اس سے کپڑے چینج کرواتے وہ اس پر بلینکٹ دیا تھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی. فردان کو اب سچ میں پریشانی ہونے لگی تھی. اسے یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک گلاس کا بدلہ اسے پورا گیلا کر کے لے چکا تھا. رحمہ آنکھیں بند کی کانپ رہی تھی. فردان نے جٹ سے سوپ منگوایا تھا کہ گرم سوپ پیتے اسے آرام آ جائے گا. سوپ آیا تو وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے بٹھا گیا تھا جو آنکھیں بند کیے نڈال سی تھی. ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک ٹھنڈی ہو رہی تھی. رحمہ اس کی سوچ سے زیادہ نازک نکلی تھی. اسے زبردستی سوپ پلاتے فردان نے اسے واپس لٹایا تھا اور خود بھی اس کے برابر آ کر لیٹ گیا تھا. اس کے گرد حصار بناتا وہ مضبوطی سے اسے خود میں قید کر گیا تھا کہ کسی طرح اس کا وجود گرمائش حاصل کر لے. اسے لیتا وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا جو پہلے سے ہی نیند میں تھی. شیشے کے سامنے بال بناتا وہ عصا کے بارے میں سوچ رہا تھا. اسے اپنا عادی کر رہی تھی جو محبت سے بھی زیادہ خطرناک تھی اور وہ جانے انجانے میں اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا. اور وجہ اس کی قربت میں زرغام خانزادہ کا سکون تھا جو اس کے سینے میں لگی آگ کو کام کرتے ٹھنڈی فوار کی مانند لگنے لگا تھا. یہی وجہ تھی جب وہ باہر سے آتا تو اسے دیکھتے زرغام کی اندھیرے میں ڈوبی آنکھیں اس پر نظر پڑتے ہی کسی دیے کو دیکھتے چمکنے لگتی تھی. رات ہو یا دن جب وہ سوتا تھا اسے نرم وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں رکھتا جس کے باعث اس کے اندر چپی وحشت کی آگ بجھنے لگتی. زرغام خانزادہ کو وہ کسی لت کی طرح لگنے لگی تھی جو لگتی ہی جا رہی تھی. وہ مسکراتا اس کے بارے میں سوچتا کمرے سے باہر نکلا تھا. آج اس کا آخری پیپر تھا اور اس وقت اس کی گھر کی واپسی تھی. ہمیشہ اسے ملازم لے آتا تھا لیکن آج وہ خود جانے کا ارادہ رکھتا تھا. اسمارا بیگم کی اس پر نظر پڑی تو گھڑی میں وقت دیکھتا باہر کی طرف جا رہا تھا. زار بیٹا جی مورے. وہ پلٹ کر ان کے قریب جاتا ان کا ماتھا چوم گیا تھا جس پر وہ مسکرائی. بیٹا آج عصا کا آخری پیپر تھا. شادی کے بعد سے وہ صرف پیپر میں مصروف ہو گئے. آپ اسے آج کہیں باہر لے جائیے گا ڈنر پر. ان کی بات سنتے زرغام نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سنجیدہ چہرہ لیا. اس بات میں سر ہلا گیا. اچھا مورے میں اسے لینے جا رہا ہوں پھر ڈیرے پر کچھ کام ہے اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا صحیح. اسمارا بیگم مسکراتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی اپنی منزل پر روانہ ہوا. وہ آدھے گھنٹے سے دھوپ میں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. وقت سے پہلے جو پہنچ گیا تھا. لڑکیاں باہر آتی نظر آئی تو وہ بھی گاڑی سے قدم باہر نکالتا دیکھنے لگا تاکہ آسانی سے دیکھ سکے. ادھر آؤ دیکھو یہ تو زرغام خانزادہ ہے نا. اس عصا کا ہسبینڈ. ایک لڑکی عصا کی سہیلی کو پکڑتے پوچھنے لگی جبکہ وہ بھی اب غور سے دیکھ اس بات میں سر ہلا گئی تھی. ہاں یہ تو وہی ہے. اس نے تصدیق کی تو دوسری لڑکی زرغام کو جی بھر کر دیکھنے لگی. کافی ہینڈسم ہے. پرسنالٹی ہے بندے کی ویسے. وہ لڑکی زرغام خانزادہ کو دیکھتے اپنے رائے کا اظہار کرنے لگی جب عصا جو اپنی سہیلی کو ڈھونڈنے باہر آ رہی تھی سامنے زرغام اور دوسری طرف ان لڑکیوں کی باتیں سن اٹھائے گئی. اس کے چھوٹی سی ناک پر غصہ چمچمانے لگا جب اس کی سہیلی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا جہاں عصا کی بات ہوئی تھی. ہاں صحیح کہہ رہی ہو. زرغام خانزادہ بہت ہاٹ ہیں. پتہ نہیں کہاں سے عصا جیسی بونگی سے شادی ہو گئی ہے اس کی. عصا غصے سے لال ہوتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی جبکہ زرغام جو عصا کو دیکھ چکا تھا اور اسی کی طرف بڑھ رہا تھا اسے دوسری طرف جاتے دیکھ تھما. عصا نے اپنے دوست کا بازو کھینچتے اسے تھپڑ لگایا تھا جبکہ وہ تو دنگ ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ کھڑے آس پاس کے لوگ اور خاص طور پر زرغام خود بہت شاکڈ ہوا جبکہ اس کی سہیلی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ عصا تھی جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا جبکہ دوسری لڑکی خود باہود 2 قدم پیچھے ہوئی. تمہاری ہمت کیسی میرے شوہر پر نظر جمانے کی. میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی چڑیل. عصا غصے پر قابو کھوتی چیخی تھی جبکہ اس کی سہیلی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اس پاگل پٹھانی کی ایسی حرکتیں دیکھ عصا کی آواز زرغام کے کانوں تک پہنچی تو وہ معاملہ سمجھتا ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولتا اس کی طرف بڑھا. عصا نے دوسری لڑکی کی طرف قدم بڑھائے. اور تم کیا کر رہی تھی؟ ہاں تم نے ہسبینڈ
تم نے ہسبینڈ لڑکے پہلے کبھی نہیں دیکھے جو میرے شوہر کو دیکھ تمہاری رال ٹپک رہی ہے ہاں؟ اور اب اس کے بھی ایک تھپڑ صدقتے جب زرگام دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا اسے قابو کر گیا۔ وہ اس کے حساس سے باہر نکلنے کی تگ و دو کرتی اس لڑکی کی طرف لپکنے لگی۔ اس اسرا کیا کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ چلو میرے ساتھ۔ زرگام اس کے کان کے قریب گرجتا اسے کھینچتے وہاں سے لے گیا، جبکہ وہاں کھڑی لڑکیاں ہکا بکا سے کھڑی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے زرگام نے دروازہ کھولتے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ بہت بھی آ کر بیٹھا اور اسے دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی سامنے کھڑی لڑکی کو ایسے گوری تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل لے گی۔ زرگام کو اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آئی تھی، جس پر وہ دوسری طرف منہ کرتا قابو کر گیا تھا۔ ادھر دیکھو، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے اسرا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی اس کی حرکت پر گور رہا تھا۔ اسرا کے ماتھے کے بال سیدھے ہوتے ہوتے غائب ہوئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں تم نے اتنا تماشا کیوں لگایا؟ ساری میری عزت کا کچرا کر دیا بیوقوف لڑکی۔ اس کی بات پر اسرا کے ماتھے پر پھر ایک بال چڑھا۔ وہ آپ کو ہاٹ اور ہینڈسم کہہ رہی تھی، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی طرف دیکھنے کی؟ وہ پھر بے قابو سی ہونے لگی تھی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتی بس کھولنے کو تھی، جب زرگام نے سر سیٹ سے پیچھے ٹکاتے نفی میں سر ہلایا تھا اس دیوانی کی حرکتوں پر۔ میں کوئی صنف نازک نہیں ہوں جس کی عزت کا خیال کرتے تم ان لڑکیوں کی آنکھیں نوچنے جا رہی ہو، پاگل لڑکی۔ زرگام بمیں چڑھاتا بولا تو اسرا تھوڑی ہلی تھی، ہلکی ہوئی۔ پھر بھی کوئی آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، وہ سر نیچے کی ہلکی آواز میں منمناتی۔ زرگام کو بے حد پیاری لگی تھی، لیکن چہرے پر وہ کوئی تاثر آنے دے ناممکن۔ وہ تو تھا ہی سڑو جو اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بھی میلٹ نہیں ہوتا تھا یا خود کو روک کے رکھتا تھا، لیکن ہر کب تک؟ ہاں تو کیا غلط کہا ہے اس نے؟ ہاٹ اور ہینڈسم تو ہوں میں۔ زرگام مرر میں دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مغرور انداز میں بولا تھا۔ جب اسرا اسے دیکھتی رہ گئی، سارا غصہ ہوا تھا اس انسان پر اس کا، لیکن میرے ہیں، صرف میرے ہیں۔ میرا بس چلے تو سب سے چھپا کر رکھوں، آپ کو کسی کی نظر پڑنے نہ دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جنونی سے انداز میں بولی تھی، جب زرگام اس چھوٹی سی لڑکی کو جنونیت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی اور وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، لیکن فطرت سے مجبور اس کے دل کو کب ٹھیس نہ پہنچاتا۔ وہ طنزیہ مسکراتا گاڑی سٹارٹ کرتا، وہ اپنے منہ سے زہر اگل گیا تھا۔ ہوں تو میں تمہارا بھی نہیں، تم کیا چھپا کر رکھو گی مجھے جب میں خود تمہیں مجبوری میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ وہ گاڑی موڑتے ریورس لیتا، اسرا کا دل اسی گاڑی تلے کچل گیا تھا۔ وہ آنسو کا گولا نکلتے اپنے آنسو پر قابو پانے لگی۔ جس دن دور چلی جاؤں گی اب تڑپیں گی اس دن میں بھی اسی طرح آپ پر ہنسوں گی۔ بنا سوچے سمجھے وہ گہری سوچ میں کھوئی تھی جب اس کی زبان سے یہ جملہ پھسلا تھا، اور زرگام کو لگا تھا وہ آگ جو سینے میں اب کہیں بجھ سی گئی تھی دوبارہ شعلے پکڑتی اس کے دل کو اندر سے مسا کر گئی ہو۔ وہ جھٹکے سے گاڑی اور سانس دونوں روک گیا تھا۔ اسرا کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے بچا تھا۔ زرگام کی آنکھوں کے کونے لال ہو گئے تھے، جبکہ دانت پر دانت جما تھا۔ وہ خود پر قابو کھونے لگا تھا۔ اس کا بازو کھینچتے زرگام نے اس پر پکڑ مضبوط کی، اتنی کہ اسرا کے منہ سے سسکاری نکلی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم لٹل گرل؟ تم زرگام خانزادہ کو تڑپاؤ گے، تمہاری اتنی اوقات؟ وہ بولا نہیں جا رہا تھا، اسرا کے منہ پر جو کپکپانے لگی تھی اس کا اتنا غصہ دیکھ اپنے الفاظ تو وہ بھول چکی تھی۔ سماج سے گزرے تھے تو صرف زرگام کے الفاظ، اور زرگام جس کی اصل جان تو اس کے جانے کا سنتے نکلی تھی، لیکن وہ انا کا مارا الفاظوں کو مروڑتے اس کا دل چکنا چور کر گیا تھا، اور اس لڑکی نے اف تک نہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری، غلطی سے بول دیا تھا۔ وہ روتی منمناتی زرگام کو اندر سے سیخ پا کر گئی تھی، ڈونٹ۔ وہ پھر ڈالا تھا اس کا رونا جاری ہوتے، جس پر وہ آنسو روکتی ڈبڈبائی نظروں سے اسے ظالم کو دیکھنے لگی جو اسے جھٹکے سے چھوڑتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ پورے راستے وہ خاموش رہا، جبکہ اسرا کی ہچکیوں کی آواز وقفے وقفے سے جاری رہی تھی، جس پر وہ مٹھیاں کستے گھر کے باہر گاڑی روک گیا۔ اگر مورے کے سامنے تم روئی تو روم میں جاتے ہی میں تمہاری سانسیں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، اس لیے انسانوں کی طرح منہ کو صاف کرو اور اسمائل کرو۔ اس کی بات سنتے اسرا نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور باوقت مسکان لاتی اندر داخل ہوئی، جہاں اسمارا بیگم صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔
کیسی ہیں بیٹا، پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اسمارا بیگم نے اسے پیار سے گلے لگایا تو وہ مسکرائی، بہت اچھا ہوا پھوپھو جانی، آپ کا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے بیٹا؟ وہ اسرا کو وہ سے دیکھنے لگی تو اس کی نظر زرگام پر جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اسرا اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی وارننگ سمجھتے پھر مسکرائی اور اسمارا بیگم کو دیکھا۔ پھوپھو جانی بس بہت تھک گئی ہیں، پیپر دے دے گا، اسی وجہ سے اب آرام کریں گے نا تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے بولی تو زرگام مسکراتا آئی برو اچکاتے اس کو داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چلیے ٹھیک ہے بیٹا، فریش ہو کر کچھ کھا لیں، اس کے بعد آرام کریے گا۔ جی پھوپھو جانی، وہ کہتی وہاں سے اٹھتے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مورے میں بھی کچھ کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ زرگام بولتا باہر چلا گیا تھا جبکہ اسمارا بیگم اسرا کے لیے کھانا لگوانے لگی۔ ڈیرے پر بیٹھا زرگام کے دماغ کی ساری ڈوریاں اسرا سے بندھی تھی۔ اسے سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا، آج اپنی کی گئی حرکت پر ایسے اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی کر گیا تھا، جس کے باعث اب اس کا دل اس سے افسوس کرنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے تو شروع سے ایسا ہی رویہ رکھا ہے اسرا کے ساتھ، پھر آج کیوں وہ اسے ایسی تکلیف دے کر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپنے دل پر لعنت بھیجتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک کال کرتے مسکرا کر اسے ہدایت دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس طرف اسرا کھانا کھاتے کمرے میں آتے روتے روتے سو چکی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی جب کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولتے اس نے سامنے دیکھا تھا جہاں کوئی ملازم سامنے بڑا سا باکس لیے کھڑی تھی۔ چھوٹی بیگم اپنے لیے چھوٹے صاحب نے یہ بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک کر دے، ٹھیک 8 بجے انہیں تیار ملے۔ وہ ملازمہ اسرا کے ہاتھ میں باکس پکڑاتی جا چکی تھی جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اندر آتے اسرا نے اس باکس کو بستر پر رکھا اور کھولنا شروع کیا۔ تجسس ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ باکس آدھا ادھورا کھولتے اسے ایک چٹھی ملی جسے وہ اٹھاتے پڑھنے لگی۔ یہ ڈریس میں نے تمہارے لیے لی ہے، اسے پہن کر بیویوں کی طرح تیار ہو جانا ٹھیک 8 بجے کیونکہ ڈنر ہم باہر کریں گے۔ تمہارا شوہر۔ اس پوری تحریر پر نظر مارتے اسرا کی نگاہ صرف لفظ اس کے شوہر پر اٹکی تھی، جسے پڑھتے ہی اس کے چہرے پر بھولی سی مسکان آئی تھی۔ وہ اس لفظ پر لب رکھتی اب باکس کھولنے لگی جس میں ایک خوبصورت سی میرون رنگ کی ساڑی تھی۔ وہ حیران کن نظروں سے اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو دکھنے میں بے تحاشا خوبصورت تھا۔ پھر اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو 6:15 بجا رہی تھی۔ وہ خوشی سے مسکراتی فٹافٹ ڈریس فریش ہونے چلی گئی۔ 15 منٹ میں وہ باہر نکلتی جلدی سے اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ وقت کی سوئی تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، وہ اب بس 8 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ اسرا کو 1 گھنٹہ تو ساڑی کو باندھنے میں ہی لگ گیا تھا جو اس نے کبھی نہیں پہنی تھی، اور اب وہ بال صحیح کرتی خود کو دیکھنے لگی جو آج واقعی خود کی پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرون رنگ کی سلک کی ساڑی اور گولڈن فل سلیو کا بلاؤز پہنے وہ ساڑی ہر طرح سے دھکی چپی تھی۔ اسے زرگام کی چوائس واقعی پسند آئی تھی۔ کانوں میں گولڈ کے ٹاپس پہنتے ہلکے ہلکے سے میک اپ میں صرف اس کے ہونٹ چمک رہے تھے جو میرون رنگ سے سجے تھے۔ وہ خود کو دیکھتے شرما گئی تھی اور جیسے ہی پلٹی دروازہ کھلا اور زرگام اندر آیا۔ وہ بنا اسے دیکھے اندر آتے پیچھے دروازہ بند کر گیا تھا جبکہ اسرا جیسی تھی ویسی کھڑی رہ گئی۔ اس میں ہلنے تک کی سکت نہیں تھی جبکہ زرگام نے جیسے ہی پلٹ کر ایک قدم آگے بڑھایا وہ وہیں ٹھہر گیا جہاں اسرا کی اس کی طرف پیٹھ تھی، لیکن شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے وہ جامد کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ پور اس کے لیے سجی تو وہ پہلے بھی کئی دفعہ تھی اس کے لیے، لیکن آج وہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ زرگام اپنے قدم ہلا نہ سکا جبکہ اسرا میں ہمت نہ تھی کہ شیشے سے نظر آتے اس کے عکس کو نظر اٹھا کر ہی دیکھ لے۔ ہر طرف خوابناک ماحول چھا گیا تھا۔ زرگام قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا جو نیچے نظر کیے ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے سزا میں کھڑا کیا ہو۔ وہ مار آلودہ آنکھیں لیے وہ اس کے قریب جھکتا اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارنے لگا۔ وہ اپنے پور میں اس کے لیے سکون میں رکھتی تھی۔ اس بات کا اقرار زرگام کے دل نے کیا تھا اس سے۔ اسرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے زرگام کی گہری سانس محسوس کر کے جبکہ ہاتھ میں لرزش واضح تھی اور آنکھیں بند ہوتی لرز گئی تھی۔ زرگام کچھ بھی مزید کرتا یا کہتا اس سے پہلے ہی اس کا خون بجا تھا اور ماحول میں چھایا سارا فسو چھو منتر ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے اسے دیکھ گیا۔ یہ کیسا نشہ تھا جو اس کے سر چڑھ رہا تھا؟ زرگام نے اسے بغور آئینے میں دیکھتے اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا اور فون اٹھایا جبکہ اس کے دور ہوتے ہی اسرا کا سانس بحال ہوا تھا۔ کہو۔ زرگام کی نظر اسی پر تھی جو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اوکے۔ زرگام نے ایک نظر گھڑی میں دیکھا اور فون رکھتے ہوئے مشکل اسرا سے نظر ہٹائی
الماری سے اپنے کپڑے لیتا وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ پیچھے اسا کو اسے فیس کرنا اتنا مشکل لگ رہا تھا جیسے کوئی جن بھوت ہو سامنے اور وہ اسے دیکھ نہ پا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں زرگام چینج کرتا باہر نکلا تو اسا جو بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھنے لگی، جو بلیک شرٹ پہنے، جس کا اوپری بٹن کھلا تھا، بلیک پینٹ اور اس پر بلیک ہی کوٹ پہنے، وہ گھڑی باندھتے اب بال بنانے لگا تھا۔ تم پرفیوم یوز کرتی ہو؟ زرگام اسے دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ اسے دیکھتے وہ بے خود ہو رہا تھا، اس لیے کام میں مگن اس سے سوال کیا جو اسی میں مگن تھی۔ اس کے سوال پر ہوش میں آئی، نہیں ہم پرفیوم یوز نہیں کرتے، لڑکیاں پرفیوم نہیں لگاتی، بری بات ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کی اتنی وضاحت پر زرگام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے دیکھتے ہی ہڑبڑاتی نظریں جھکا گئی۔ وہ مسکرایا، جھوٹ کہہ رہی ہو، وہ بھی زرگام اندازہ سے وہ پلٹتے اسے دیکھنے لگا جو پھر ہڑبڑاتی نظر اٹھا گئی تھی۔ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے کبھی ہمیں پرفیوم یوز کرتے دیکھا؟ ہم نہیں لگاتے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر پریشان سی وضاحت دینے لگی، جبکہ اس کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ زرگام کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہ ڈنر کینسل کر کے یہیں اس کے ساتھ رہے۔ زرگام سا جھٹکتے اس پر سے نظریں ہٹا گیا تھا، یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پلٹ گیا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور ہاں چادر ڈال لو خود پر۔ وہ اسرا کو ہدایت دیتا فوری کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ اسرا بھی چادر اٹھاتی خود کو ڈھک گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی باہر کی طرف دوڑی تھی جہاں اس کا شوہر اسے پہلی بار کہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تو الگ ہی چمک تھی۔